الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے، اور سورہ مائدہ کی تقریباً 47 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اوصاف بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہدایت رکھی تھی، نور رکھا تھا اور روشنی تھی ان میں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والے جو یہود و نصارہ تھے ان کو عمل نہ کرنے پر توجہ دلائی تھی کہ کم از کم اپنی کتابوں پر تو آپ عمل کر لیں، اور ان کتابوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو خبریں اور پیش گوئیاں آئی ہیں ان کو اپنے عوام کے سامنے بیان کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو کہ یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جن کا ذکر اور جن کی نبوت کی تصدیق ہمارے پیغمبر کرتے آئے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل میں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اس کی توجہ دلائی انہیں۔ اب آگے کیا بیان ہو رہا ہے دیکھتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّ اللَّهَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا ہے، الیک آپ کی طرف، الکتاب اس کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، من الکتاب کتابوں میں سے، ومہیمنا اور یہ محافظ ہے، علیہ اس پر، فاحکم بینہم پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم اور نہ آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، عما جاءک من الحق اس سے ہٹ کر جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے، لکل جعلنا ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، منکم شرعۃ تم میں سے ایک راستہ، ومنہاجا اور ایک طریقہ، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجعلکم تو تمہیں بنا دیتا، امۃ واحدۃ ایک امت، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں، فاستبقوا الخیرات پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر گزشتہ آیات میں تورات اور انجیل کے اوصاف بیان ہوئے اور ان کے ماننے والوں سے خطاب ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے ہیں
یا قرآن مجید کا وصف بیان کیا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو جو قرآن مجید ہے حق کے ساتھ، بالحق کی، حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ یہ مطلب ایک ایسی کتاب ہے جو سچی ترین کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ اور پھر اس کا وصف یہ ہے کہ یہ گزشتہ، اس سے پہلے جتنی کتابیں گزر چکی ہیں آسمانی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتابی، وہ اس سے پہلے کتابیں جو گزر چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یعنی جتنے بھی اس میں احکامات اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھے ان کی جو تصدیق ملتی ہے وہ قرآن مجید کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی وہ مہیمنا علیہ، وہ محافظ بھی ہے ان کتابوں پر۔ محافظ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ان باتوں کو جو تورات اور انجیل میں یا گزشتہ کتابوں میں گزر چکی ہیں، چونکہ بیسک جو دعوت تھی انبیاء کی وہ ایک ہی ہے، یہ ہم پیچھے بھی سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو دین ہوتا ہے انبیاء کا وہ اسلام ہی تھا شروع سے، بس کچھ فروعی معاملات اور اختلافات چلتے رہے، ورنہ جو بنیادی دعوت توحید ہے، اللہ کا تعارف ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کرنا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اچھے برے کی تمیز بتلانا ہے، حلال و حرام کے جو احکامات ہیں، اس طرح نکاح ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں بنیادی اور بیسک جو اسلام کی تعلیمات اس وقت ہیں، یہی تمام انبیاء کی تھی۔ اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے بنیادی وہ دعوت توحید ہے کہ ایک رب کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور ایک رب کے سامنے سجدہ کرنا، اسی کی عبادت کرنا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بیسک دعوت تھی انبیاء کی۔ اب قرآن مجید محافظ ہے ان تمام باتوں پر، یعنی قرآن بھی وہی باتیں کرتا ہے، وہی احکامات ہیں، سوائے چند ایک کے جس میں تبدیلی کی گئی، ظاہر ہے حالات کے مطابق۔ اس وقت حالات کچھ تھے اور اب حالات کچھ ہیں، تو اب قرآن مجید محافظ تو ضرور ہے ان چیزوں کا جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، لیکن کچھ نئی چیزیں بھی اس شریعت کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کی طرف اب آ جاؤ، اور یہ جو شریعت اب آخری نازل ہو چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، آخری الزماں پیغمبر آ چکے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لو اور ان کے مطلب ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ وہی بیسک دعوت لے کر آئے ہیں جو تمہاری کتابوں میں بھی ہے اور تمہارے پیغمبر دیتے رہے ہیں، سوائے چند ایک چیزوں کے، باقی ساری تو کامن ہے۔ اور اس میں شرک نہ کرو، بنیادی دعوت ہے انبیاء کی۔ اور یہ دونوں جو فریقین تھے، جو کٹر قسم کے مشرک تھے، ایک نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، دوسرے نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر جو 3 خداؤں کا عقیدہ اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور تمہاری کتابوں میں جو تعلیمات ہیں ان کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ آج بھی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تورات، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ قرآن مجید تمہاری جو غلط تعویلات ہیں یا تمہاری تحریف ہے اس کو بھی بیان کر دیتا ہے کہ یہاں پہ تم نے ڈنڈی ماری ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہاں پہ تم نے زیادتی کی ہے، وہ بھی قرآن مجید بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہے محافظ ہونے کا۔ جی آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آپ نے پیچھے ایک آیت پڑھی تھی، 2 آیات چھوڑ کر، غالباً 2-3 آیات کے، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا تھا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا اعراض کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے جب ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو اس کے مطابق کرنا جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کے مطابق، بما انزل اللہ، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، اما جاءک من الحق،
سوائے اس حق سے ہٹ کر جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی حق بات جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ ان کو خوش نہیں کرنا یا کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا، یا ان کے کسی گروہ کو اس غرض سے کہ یہ قریب آ جائیں یا اسلام قبول کر لیں گے یا اس طرح آپ نے نہیں، آپ نے فیصلہ بالکل انصاف کے ساتھ کرنا ہے اور پوری امانت داری کے ساتھ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ان کی خواہش کو کبھی بھی ان کی پیروی نہیں کرنی اور پیچھے نہیں چلنا۔ یہ خطاب نبی علیہ السلام کو ہو رہا ہے، ان کو تو سمجھانے کے لیے ہمیں ہو رہا ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام نے ان کی کیا بھی پیروی کرنی تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ہر پیغمبر کی جو دعوت تھی وہ بیسک تو ایک ہی دعوت ہے، لیکن کچھ طریقے اور کچھ جو اختلافات ہیں وہ ظاہر حالات کے مطابق، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، وہ ہر قوم کے الگ الگ تھے۔ ان کے مطلب ان کا رہن سہن اور ان کا سارا وہ جس طرح چاہیے تھا ان کو اس وقت کے حساب سے، اس دور کے حساب سے کچھ چیزیں ایڈ تھیں، بعد میں نکالی گئیں اور پھر نئی شریعت آتی رہی، اور پھر لوگوں کے حالات کے مطابق کچھ چیزیں ایڈ ہوئیں، پھر نکلتی گئیں، اور اس طرح اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو یہ آخری پیغمبر ہیں اور آخری شریعت ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن مجید ہم نازل کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق اب فیصلے ہوں گے اور اسی کے مطابق تم عمل کرو، سب کچھ چھوڑ دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کو بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک ہی امت بن جاتے اگر اللہ چاہتا، لیکن پھر یہ تو بات نہ ہوتی، پھر سزا اور جزا کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا، جنت جہنم کا تصور ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں ہی بنا کر تمہیں ہی اختیار دے دیا ہے، اور اچھے برے کی تمیز کرنے کی وہ صلاحیت بھی دے دی ہے، لیکن دونوں راستے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ سورہ دہر کے اندر آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو شکر گزار بن جاؤ، چاہے انکار کرنے والے بن جاؤ، نہ شکرے بن جاؤ۔ تو ایک امت اللہ اگر چاہتا تو اختلاف دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے، جس طرح آج مسلمانوں میں بے شمار اختلافات ہیں، اور اس طرح عیسائیوں یہودیوں میں بھی، اور مسلمان اور بین المذاہب کے درمیان وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہوتا ہی نہ۔ لیکن یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم اپنے عقل کو کتنا استعمال کرتے ہو حق تک پہنچنے کے لیے، اپنی صلاحیتیں، اپنے انرجی، اپنا ٹائم کتنا دیتے ہو حق کو تلاش کرنے کے لیے۔ پھر جب جس سے حق اور ہدایت مل جائے پھر وہ اس پر استقامت کتنی اختیار کرتا ہے، اور پھر جا کے اللہ کے ہاں جزا ملے گی، جو نہیں کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔ یہ چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر ہی چھوڑ دیا۔ پھر آگے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی فکر کرو، آپس کے اختلافات اور فضول کی بحثوں کو چھوڑ کر اگر کرنے والے کام ہیں تو وہ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھو، عمل میں آگے بڑھو جس کا ضرورت ہے۔ یہ آج کل کے مسلمانوں کو بھی یہ خطاب ہے کہ یہ فضول قسم کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، فروعی اختلافات ہیں، ان میں پڑھنے کی بجائے کو عملی زندگی اپنی بہتر کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، حقوق العباد، حقوق اللہ، اس طرف توجہ ہے نہیں، اور رفع الیدین اور آمین اور ان چیزوں کی طرف کٹنے مرنے پر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے، اپنا اپنا ایک ہے، سارا حدیث بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، سب کے پاس ہیں، کچھ کے کمزور ہیں، کچھ کے قوی ہیں، لیکن اس کو لڑنے اور مرنے تک بات نہیں جانی چاہیے، ایک اختلاف رائے ہونا چاہیے بس۔ الی اللہ مرجعکم، کیونکہ تم نے سب کے سب کا لوٹنا میری طرف ہے، اور میں تمہیں خبر دوں گا پھر ان چیزوں کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، پھر وہ جو ہے نا فینبئکم، وہ تمہیں خبر دے گا اللہ۔ تو یہ قیامت والے دن فیصلے ہوں گے کون کیا تھا، بس تم نے اپنے حساب سے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے دلائل کے ذریعے قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حق کو تلاش کرنا اور اسے قبول کرنا۔ آگے اگلی آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، تو جو تفسیر ہوگی اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں مختصر۔ ٹھیک ہے جی۔
بلکہ کل انشاءاللہ کریں گے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ وہی بات دوبارہ آ رہی ہے، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچیں، أَن يَفْتِنُوكَ، یہ کہ تمہیں بہکا دیں، عن بعضی کسی حکم کے بارے میں، ما انزل اللہ علیہ، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں تو فَاعْلَمْ أَنَّمَا، تو بے شک جان لیں آپ کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا تھا، ان یصیبکم، وہ انہیں سزا دے، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض کچھ گناہوں کی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اکثر، لَفَاسِقُونَ، نافرمان ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کی مختصر تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے۔ دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے قرآن مجید کو ہمارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔